وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت محترم آپ احباب کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ آپ تھوڑا ذوق کا اظہار کرتے ہوئے اس کلام کو سماعت کیجئے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ پاک نے وہ مستند اور وہ معتبر عقیدہ عطا کیا ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، اپنے آقا سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو وہ قوت سماعت عطا کی ہے۔ ہمارے آقا ہمارے لجپال نبی گنبد خضرا میں ہو کر اپنے امتیوں کی صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں، اپنے محبوبوں کو، اپنے امتیوں کو اپنی محبت سے نوازتے بھی ہیں۔ تو شاعر لکھتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ گناہگارو درود والہانہ بیجتے رہنا، گناہگارو درود والہانہ بیجتے رہنا، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ چونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی زبان پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اپنے حبیب کا، اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں مست رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وظائف بھی کرتا ہوں، میں اور وظیفے بھی کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ اے میرے حبیب آپ بتائیے کہ میں کتنے لمحے، کتنا وقت، کتنی گھڑی آپ کی یاد میں صلاۃ و سلام پڑھوں، کتنے وقت وظیفے کروں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام جتنا تیرا دل چاہتا ہے، جتنا تو پسند کرتا ہے، اتنا میری بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھا کر، جتنا تیرا دل چاہے اتنے وظیفے کیا کر۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ بابا سے بلند توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام جتنا تیرا دل چاہے اتنے وظیفے کیا کر، جتنا تیرا دل چاہے اتنا میری بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھا کر۔ کیا کرا کر؟ صلاۃ و سلام پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زندگی کا چوتھا وقت آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے اندر گزاروں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو اس سے زیادہ میری بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھ تو تیرے لیے یہ بہتر ہے، تیرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے کریم آقا کے غلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسے زیادہ پڑھوں، میرے حضور نے فرمایا اسے بھی زیادہ پڑھ۔ حضور نے فرمایا اور فرمایا اپنی زندگی کا سارا وقت میری بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے میں گزار دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میرے آقا نے بشارت فرمائی کہ اے غلام اگر ساری زندگی میری بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے میں گزارے گا تو اس کے تجھے دو انعام ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تجھ پر آنے والی جتنی بھی مصائب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دکھ تکلیف ہیں، اللہ پاک میری بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وقت بالمقید ہے، کسی بھی وقت کے ساتھ فاض ہے، نماز ہے بغیر وقت کے ادا نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ ہے بغیر مخصوص وقت کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح روزہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت عطا فرمایا ہے۔ لیکن درود واحد وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، جس وقت چاہے، جس لمحہ چاہے، چاہے نماز سے پہلے ہو، چاہے نماز کے بعد ہو، چاہے اذان سے پہلے ہو، چاہے اذان کے بعد ہو، جس وقت بھی
اپنے امتی اپنے آقا سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے تو آپ اپنے باواز بلند میرے ساتھ کہنا ہے کہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی. آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی. بابا سے بلند آنکھو یار. روشنی میں حوالہ ہمارا نبی, تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب داں کملی والا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اور بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی, چشم عالم کا پیارا ہمارا نبی, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا پیارا ہمارا نبی. اللہ کریم کی بارگاہ میں, اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں گلۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں. محمد محسن ظہور صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں.